اب میرے پاس مفتی صاحب تشریف لائیں. مسٹر مفتی محمد زاہد محمود مدنی صاحب کیسے ہیں قبلہ؟ حضرت والا شیخ صاحب ان کو آواز آ بتا رہی؟ دیجیے گا برطانیہ سے مفتی زاہد محمود مدنی. جی بتا دیا جی. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ زاہد صاحب؟ بھائی یہ بھی لکھ دیجیے گا یہ وہ نہیں ہے جن کے ساتھ ٹائم بنا تھا. لگا دو بھائی، ان کو بتاؤ کہ آ گئے ہیں. بھائی کیا ہو گیا ان کو؟ ہائی لائٹ کریں ان کو. وہ ہاں جی جناب. مفتی صاحب کیسے ہیں حضور؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ ٹھیک ہے اللہ یاری صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. خیریت سے ہیں آپ انشاءاللہ؟ آپ کے موڈریٹر صاحب کئی مہینوں سے بار بار واٹس ایپ کے اوپر پیغام بھیج رہے تھے لائیو آنے کے لیے، تو جی سر، آج موقع بن ہی گیا. اچھی بات. زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس کوئی ڈیبیٹ کا یا بہت لمبی گفتگو کا. میں صرف 4 سے 5 منٹ کے اندر ایک پیغام عرض کروں گا، اس کے بعد آپ سے باقاعدہ انشاءاللہ ٹائم بنا کے ڈیبیٹ کے تعلق سے سیچرڈے کو چونکہ آپ کا وہ ڈیبیٹ کا سیشن ہوتا تو اس کے اندر میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. عرض جی سر. اتنی سے اللہ یاری صاحب، اگر آپ مائنڈ نہ فرمائیں کہ اہل تشیع ہوں، اہل سنت ہوں، کوئی بھی مسلک لے لے، ہر مسلک کے کچھ مسلمات ہوتے ہیں، کچھ مقدسات ہوتے ہیں جن کا احترام ان کے دین کا، ان کے مسلک کا لازمی جز ہوتا ہے. صحیح. بحیثیت سنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الغرض تمام صحابہ کا جو احترام ہے وہ ہم اپنے اوپر فرض جانتے ہیں. جس کے دل میں ذرا بھی صحابہ کرام کے متعلق بغض ہے، اہل بیت کے متعلق بغض ہے، وہ بندہ گمراہ یہی ہے. میسج بتانا تھا بھائی. اور جو یہ میسج بندہ ہمیں پتا کسی ہے، کوئی صحابی اہم بات کے کرے نا، کوئی کام کی ایمان بات کرے. میں ہی شک کرے، بات سننے کا حوصلہ کر لے، ابھی تو ابتدا کی ہے میں نے حضرت. جو بندہ صحابہ کے ایمان میں ہی شک کرے، یعنی جن کا ایمان مسلم ہے ان کو ہی کافر کہے، تو ہم ایسے شخص کو بھی شیخ کافر ہی صاحب اگر سمجھتے آپ ہیں. سکھوں کے پاس جیسا چلیں کہ وہ یہی آپ کہیں کو گے بھی کہ ہم جو گرو مرتد ہی سمجھتے ہیں. نانک کے تو بھگوان اب ہونے میں شک آپ کرے وہ کافر ہے یعنی نا. حسن اللہ یاری جو ہے جی، آپ ہندوؤں کے پاس چلیں، ہندو یہی آپ کو بتائیں گے کہ جو کرشنا کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی ہے بھائی، اچھا، دلیل سے بات ہوتی ہے نا. اس طرح اسلام تو ثابت یعنی نہیں ہوتا آپ ابو بکر کا. اسلام کے نعرہ مسلمات کو بازی سے ہندوؤں مفتی کے اوپر صاحب، قیاس نعرہ کر رہے ہیں. بازی سے افسوس ہے. ابو بکر کا اسلام بات ثابت سن نہیں لیں ہوگا. یاری صاحب، بات سن لیں، چھوٹی سی بات کروں گا. میں صرف اپنا موقف بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو مرتد سمجھتا ہوں اس لیے کہ آپ ایمان شیخین میں شک کرتے ہیں، بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں. اور صحیح، دوسرا، تھوڑی سی ہمیں اپنی پتہ ہے، پوزیشن پر بھی غور فرمائیں. ہمیں ہم تو پتہ رہے نا اہل ہے. سنت، ہندو اہل ہمیں بھی کافر تشیع سمجھتے کے ہیں نا. ہاں بھی او آپ کی بھائی، کوئی حیثیت ہندو نہیں بھی ہے. ہمیں کافر سمجھتے ہیں. یاری صاحب غور اور کیجئے، کسی کے تکفیر اہل سے ہم تشیع کے کافر ہاں نہیں بھی آپ بنتے. کی کوئی اوقات مفتی نہیں ہے، جی، کوئی اوقات نہیں ہے، اور کوئی اوقات نہیں ہے آپ کی شیعہ مذہب میں بھی. یاری صاحب آپ ہاں کا تو ایک منہج ہی نہیں ہے، آپ کی تو ایک جگہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. پہلے اپنا صحیح. ٹھکانہ متعین کریں، پھر بات ٹھیک کریں ہے. شیخین کریمین پر. کیا تو پدی کیا آپ پدی ادھر کا شیخ صاحب، شوربہ. آپ ادھر تشریف لائے ہیں دعوت دینے، مناظرہ کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی چیلنج کر رہے ہیں کیا میں کس آپ لیے کو آئے ہیں؟ صرف اتنا بتا رہا ہوں فی الحال کہ کیا پدی کا شوربہ، یہ مثال کسی نے آپ کے لیے ہی شاید بنائی ہو کہ جو وہ ابو بکر کے لیے کسی نے اپنے بنایا ہوگا، مسلک میں بھی کسی وہ حیثیت کے مالک عمر کے لیے نہیں ہے. بنایا ہوگا کسی اور نے. موضوع کیا ہے؟ شیخین کا ایمان. صرف اس لیے کہ پبلک مجھے آ کر سنے. تو آپ ٹھیک ہے اس بھائی، آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے بھائی اس موضوع پر؟ ابو بکر کی ایمان پہ، عمر کی ایمان پہ، یا نہیں کرنا نہیں، چاہتے؟ میں نے تو ابھی آپ سے عرض کیا ہے کہ میں نے اچانک ہی وہ کلک کیا ہے تو میری کال ڈل گئی، ورنہ
ایک تو مجھے اس فنکشن سے واقفیت تو نہیں تھی شیخ بہت صاحب زیادہ، آپ نے اپنا دوسری بات موقف یہ ہے بتایا، ہمارا بھی کہ موقف سنیں گے؟ میں مصروف ہماری بھی بیٹھا موقف ہوا سنیں گے تھا، شیخ صاحب؟ صرف آپ کو اپنا پیغام دینا چاہتا تھا کہ آپ اہل صحیح، آپ سنت کا کے مقدسات پر جب گفتگو کرتے ہیں شیخ تو صاحب، اس میں کچھ حیا کیا کریں، کچھ شرم کیا شیخ کریں. صاحب، کافر شیخ کے صاحب، لفظ بول دینا، بدتمیز کے لفظ بول دینا، اس طرح کی لینگویج استعمال نہ شیخ کیا صاحب، کریں. ہاں، شیخ صاحب، آپ کا پیغام پہنچ گیا، ابھی ہمارا پیغام بھی سنیں گے؟ نہیں، آپ کا پیغام نہیں سنیں گے، پیغام اس لیے کہ نہیں سنے، ڈر گیا نا، ڈر گیا آپ کا ہم نے ڈر آلریڈی گیا سنا مولوی، ہوا ہے. ڈر گیا مفتی، آپ کے مفتی، آپ کی بات کا مفتی، میں جب رد پنگا عمل لیتے دینے ہو آیا نا، ہوں. پنگا جب آپ کی لیتے ہو بات تو تب جواب سنیں جب سننے کی آپ بھی کچھ نہ حوصلہ رکھا بولے ہوں. کرو. ہاں آپ کی مفتی، حفوات دن بزدل رات ہم نکلے، سنتے ہیں. مفتی، آپ جواب کی نہیں سننے، حفوات دن جواب رات سننے کی سنتے اس ہیں. میں جو تحمل نہیں ہے جی، بکواس پتہ آپ ہے، شیخین کریمین پر پتہ ہے جی. کرتے ہیں وہ ہم نے سنی ہے اپنے کانوں سے، اس جی صاحب، لیے آپ کو اس کا جواب دینے آئے ہیں، رد شیخ عمل صاحب، دینے آئے ہیں، شیخ اس صاحب، پر اپنا موقف دینے آئے ہیں کہ آپ کچھ خیال کیا کریں. آپ نے اگر شیخین کریمین پر بات کرنی ہے تو اخلاقیات کا خیال کیا کریں. آپ وہ بازاری لینگویج استعمال ہاں، کرتے ہیں کہ جو کوئی اب شخص جواب کسی سن لو عام نا شیخ بندے کے لیے صاحب، بھی استعمال نہیں کر سکتا. آپ نے نصیحت کیا ہے نا، آپ نصیحت کیا، ٹھٹھا اب جواب کرتے ہیں، سن لو نا، تمسخر کرتے ہیں. جواب سن لینا بھائی شیخ صاحب. دیکھیں، اور کیا ہم سنیں؟ نہیں، شیخین ابو میں نے بکر کون سا آپ عمر سے سے سوال کیا اللہ کہ جواب جانتا، سن سنوں؟ لو نا بھائی شیخ صاحب، میں سن لو نے نا آپ کی بات سنی شیخ ہے کئی صاحب، مرتبہ. سن لو یعنی نا، ہماری صاحب بات بھی سن لو نا پلیز، سن لو. آپ میری بات سنیں. نصیحت نہ کیا کرو نا، آپ ہماری بھی سنا کریں آپ شیخ صاحب پلیز، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں، ہم شیخین سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. ابو بکر نہ اس نے مجھے، میرے ساتھ اس کا کچھ ہے نہ، کسی اہل سنت نے مجھ پہ کبھی ظلم کیا ہے کہ کوئی میری، یا کسی مولوی نے مجھ پہ ظلم کیا ہو، کسی نے میرا مال کھایا ہو، اس وجہ سے میں ان کے ساتھ دشمنی کروں. دیکھیں شیخ صاحب، سن لیں پلیز، پلیز خاموش، پلیز ایک لمحہ سن لیں شیخ صاحب، ایک لمحے کے لیے سن لیں شیخ صاحب، سن لو شیخ صاحب، سن لو. نہیں سنیں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا بھائی، نہیں سنیں گے تو میں آپ سے گفتگو نہیں کروں گا بھائی. یہ بات ہی نہیں بنتی نا کہ آپ میرے بیچ میں بولتے ہیں نا. مولوی صاحب، آپ کا پیغام ہم نے سن لیا، جواب نہیں سننے کے لیے تیار، میں دوسرا کالر میرے پاس بہت ہے جی، میں دوسرا کالر لے لوں. شیخین کے متعلق ہم ان کے اسلام کا اقرار نہیں کرتے، ان کا ایمان کا اقرار نہیں کرتے، کیونکہ ادلہ شرعیہ قرآن اور سنت سے، آپ کی اپنی صحاح سے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، قرآن سے دشمنی، اسلام سے دشمنی ثابت ہے. ادلہ شرعیہ یہ کہتی ہے، سمجھ آئی نا شیخ صاحب، ادلہ شرعیہ کی وجہ سے، کیونکہ وہ دشمن اسلام، دشمن قرآن ہیں، اس لیے ہم ان کی جو ہے بھائی کیا کریں، آپ کی نصیحتوں کو مانیں کہ آپ کو برا لگتا ہے یہ مان لیں، یا ادلہ شرعیہ کو مان لیں. ٹھیک ہے نا؟ جب آپ یہ آپریٹر صاحب اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں بات کریں، جب یہ میری بات کو سننے کے لیے تیار ہو تو اس کے ساتھ میں گفتگو کروں گا، وإلا جب یہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، میں اس کے ساتھ کیا گفتگو کروں.